أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروفات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة عليهن فنصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن يخشى العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم. حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ پروردہ لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، تمہاری مدخولیہ بیویوں کی بیٹیاں، اور اگر تم نے ان پر دخول نہیں کیا یعنی پروردہ لڑکیوں کی ماؤں پر دخول نہیں کیا تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور حصار نکاح میں محفوظ عورتیں مگر جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یہ اللہ کا فرمان ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے حصار نکاح میں رکھنے کے لیے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے. تو عورتوں میں سے جن سے تم نکاح کے ذریعے لطف اندوز ہوئے ہو تو ادا کر دو ان کے مہر بطور فریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد اس کے سلسلے میں کچھ آپس میں رضامندی کر لو، یعنی کچھ کم کر لو. یقیناً اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور جو شخص تم میں سے خاندانی مومنہ عورتوں سے نکاح کی سکت نہ رکھتا ہو تو ان ایمان والی باندیوں سے نکاح کرے جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. تمہارے بعض سے متعلق ہیں تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور معروف طریقے پر ان کے مہر ادا کر دو. حصار نکاح میں محفوظ رہنے والی، آزاد شہوت رانی کرنے والی اور چھپی آشنائیاں کرنے والی نہ بنے. پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں محفوظ ہو جائیں اور ان کے بعد فحش کر بیٹھیں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو ایسے جن پر خاندانی عورتوں پر ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو تم میں سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ نساء کا چوتھا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس پر غور و فکر کریں تاکہ اس میں جو ہدایات اور احکام ہیں ان پر عمل کرنا ممکن ہو سکے.
اللہ کی جاندار مخلوق میں ایسی مخلوق بھی ہے جو طبعی، وجدانی اور نیچرل ہدایت پر کاربند ہے، اور اس مخلوق سے بالا تر مخلوق بھی یہ ہے جو فطری و طبعی رہنمائی کے علاوہ حواس بھی رکھتی ہے، قوت سامعہ، باصرہ، لامسہ، شامہ اور ذائقہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے والی اور اس سے فیضیاب ہونے والی مخلوق، مگر ارادہ اور اختیار، شعور اور ادراک سے محروم انسان اس سے بھی بالا تر مخلوق ہے، وہ حواس کی رہنمائی سے بھی بالا تر رہنمائی کی محتاج ہے، اس لیے اس کو شرعی رہنمائی فراہم کی گئی اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا۔ اسی سلسلہ ہدایت کا ایک پہلو یہ ہے کہ سوسائٹی کو پاکیزہ سوسائٹی بنانے کے لیے، سماج کا اچھا، اعلیٰ اور بلند کردار سماج بنانے کے لیے حلال اور حرام عورتوں کی ایک فہرست دے دی جائے اور نکاح اور جن سے تعلق کے بہتر سے بہتر قواعد و ضوابط کی طرف رہنمائی کر دی جائے۔ چنانچہ النساء کے چوتھے رکوع میں پہلا حرام عورتوں کی ایک فہرست دے دی گئی ہے کہ ان خواتین سے نکاح کسی حال میں درست نہیں ہے، یہ محرمات ابدیہ ہیں۔ اصول طور پر یہ 14 قسم کی خواتین ہیں، لیکن تفصیل میں تعداد 3 گنی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، حقیقی مائیں، سوتیلی مائیں، دادیاں اور نانیاں سب اس میں شامل ہیں۔ تم پر تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئیں، حقیقی، سوتیلی اور رضاعی بیٹیاں، پوتیاں اور نواسیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ تم پر تمہاری بہنیں حرام کر دی گئیں، حقیقی، اللاتی اور اخیافی بہنیں، سب کا یہی حکم ہے۔ حقیقی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں، اللاتی جو صرف باپ میں شریک ہوں، اخیافی جو صرف ماں میں شریک ہوں۔ تم پر تمہاری پھوپھیاں حرام کر دی گئیں، تینوں قسم کی پھوپھیاں اس میں شامل ہیں۔ تم پر تمہاری خالائیں حرام کر دی گئیں، تینوں قسم کی خالائیں حرام ہیں۔ تم پر تمہاری بھتیجیاں حرام کر دی گئیں، حقیقی، اللاتی اور اخیافی بھائیوں کی بیٹیاں اس میں شامل ہیں۔ تم پر تمہاری بھانجیاں حرام کر دی گئیں، تینوں قسم کی بہنوں کی بیٹیاں حرام ہیں۔ تم پر تمہاری رضاعی مائیں حرام کر دی گئیں، یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہو۔ تم پر تمہاری رضاعی بہنیں حرام کر دی گئیں، رضاعت سے تمام رشتے بھی حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، یعنی وہ جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، یعنی وہ تمام رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ تم پر تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کر دی گئیں، اپنی مذکور بیویوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنا تم پر حرام ہے، البتہ اگر کسی عورت سے تم نے صرف نکاح کیا ہو اور ابھی اس سے جمع نہ کیا ہو تو اسے چھوڑ کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ تمہارے اپنی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، البتہ متبنہ یعنی منہ بولے اور بنائے ہوئے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، جبکہ اس نے طلاق دے دی ہو یا وہ مر گیا ہو۔ پوتوں نواسیوں کی بیویوں کا بھی یہی حکم ہے۔ 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے، ہاں ایک کے بعد دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک بہن کو طلاق دے دی یا وہ وفات پا گئی تب دوسری بہن سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عورتیں تم پر حرام کر دی گئیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، ہاں اگر ان میں سے کسی کو طلاق مل گئی یا وہ بیوہ ہو گئی تب اس سے نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں بیاہی ہوئی عورتیں اگر قید ہو کر آئیں، باندی بنا لی جائیں تو ان سے تمتع جائز ہے، بشرط یہ کہ اسلامی حکام نے وہ تم کو دی ہوں اور تمہیں ان کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کی خوبی ہے کہ متعین طور پر بتا دیتا ہے کہ فلاں فلاں کام ممنوع، غلط اور حرام ہیں، اس کے بعد وہ کھلی چھوٹ، مطلق آزادی دے دیتا ہے۔ اب یہاں ہی دیکھ لیجئے کہ 14 قسم کی عورتوں سے نکاح کو ممنوع قرار دیا، اس کے بعد کھلی چھٹی دے دی۔ کچھ اور ممنوعات بھی ہیں جن کا ذکر دوسرے مقامات پر ہے۔ یہاں تو ان رشتوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے جو نسب کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے یا رشتہ مساہرت اور رشتہ ازدواج کی وجہ سے حرام اور ممنوع ہیں۔ رہا اختلاف دین یا اختلاف دار کی وجہ سے رشتے حرام ہونا، اس کا ذکر دوسری جگہ ہے۔ اس طرح 15-16 قسم کے رشتوں کی ممانعت ہو جاتی ہے، بقیہ پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی قرآن اور اسلام کے یہاں حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام اور ممنوع کا دائرہ متعین اور محدود ہے۔ اسی طرح مثلاً کھانے پینے کی چیزوں میں متعین اور محدود چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ حلال کا دائرہ وسیع ہے۔ اسی طرح ہر انسان پیدائشی طور پر پاک اور معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، الا یہ ہے کہ اب گناہ گار اور مجرم ہونا ثابت ہو جائے، مگر غیر اسلامی تہذیب میں ہر شخص مجرم اور گناہ گار ہے، الا یہ کہ وہ اپنا بے گناہ ہونا اور جرم سے بری ہونا ثابت کر دے۔
اگر کسی کے پاس دل، دماغ اور ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو صرف اسی حقیقت پر غور کر کے اسلام کی سچائی کا قائل ہو سکتا ہے۔ اس کا وجدان خود مجبور کرے گا اسے اسلام کی سچائی پر ایمان لانے کے لیے۔ بہرحال اس فہرست کے بعد فرمایا کہ محرمات ابدیہ کے علاوہ تمہارے لیے تمام عورتیں نکاح کرنا جائز ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرطیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً یہ کہ باقاعدہ مہر مقرر کر کے نکاح کے معاہدے کے ذریعے تم ان کو حاصل کرو، روپیہ اور دولت خرچ کر کے آزاد شہوت رانی کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ جن منکوحہ خواتین سے تم نے استفادہ کر لیا ان کا پورا مہر تم پر لازم ہو گیا، اس لیے اس کو متعین کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملاً مہر ادا کرو کیونکہ وہ فریضہ ہے۔ البتہ آپس کی رضامندی سے کچھ گھٹا بڑھا لو تو اس کی گنجائش ہے۔ آزاد خاندانی عورت سے نکاح کے مصارف اگر تمہارے بس میں نہیں ہیں تو بانیوں سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ بانیاں ایمان والی ہوں۔ بانیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ مہر بانیوں کا بھی معروف طریقے پر ادا کرنا ہوگا۔ بدکاری میں ملوث ہونے کے مقابلے میں بانیوں سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ تم اپنا دامن بچا سکو، اسی لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس رکوع کی تلاوت اور ترجمے کے بعد مختصر توضیح کے باوجود ابھی کچھ اور سوالات ہیں جن کا جواب آنے پر اس رکوع کے فہم کا کسی حد تک حق ادا ہو سکے گا۔ حرمت یعنی حرام کر دی گئی کا انداز کیوں اختیار کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ علیکم یعنی تم پر کا اضافہ کیوں کیا گیا ہے۔ پہلے نسب کی وجہ سے حرام عورتوں کا ذکر کیا گیا، پھر رضاعت کی وجہ سے حرام عورتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد نکاح کے رشتے کی وجہ سے حرام عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد منکوحہ عورتوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا۔ یہ ترتیب کسی مصلحت کے تحت ہے یا اس میں کوئی مقصد اور مصلحت پوشیدہ نہیں ہے۔ مدخولہ اور غیر مدخولہ کی بیٹیوں میں کیوں فرق کیا گیا؟ بیٹیوں کی بیویوں کی حرمت بیان کرتے ہوئے بیٹوں کے ساتھ یہ قید کیوں لگائی گئی کہ وہ تمہاری صلب سے ہوں؟ دو بہنوں کو نکاح میں اکٹھا کرنے میں کیا قباحت ہے جو اسے حرام قرار دیا گیا ہے؟ کیا بانی مسلمان نہ ہو تب بھی اس سے استفادہ جائز ہے؟ اور کیا بغیر نکاح کے بانی حلال ہے؟ اللہ کا فرمان ہے تم پر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اور اللہ کی صفات غفور و رحیم، علیم، حکیم اور دوبارہ غفور و رحیم کیوں لائی گئی؟ اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتیں، تو کیا کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح جائز ہے؟ جن بیویوں سے عملاً جمع نہ کیا ہو کیا ان کو مہر دینا ضروری نہیں ہے؟ جو لوگ خاندانی آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی مقدرت رکھتے ہوں کیا ان کے لیے بانیوں سے نکاح جائز نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ بعضکم من بعض کا فقرہ کیوں لایا گیا؟ بانیوں سے نکاح کی اجازت کیا صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح کے بغیر گناہ سے بچنا دشوار ہو؟ اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ آخر بانیوں سے نکاح کرنے میں کیا قباحت ہے جو اس کے مقابلے میں صبر کو بہتر قرار دیا گیا ہے؟ حرام عورتوں کے علاوہ دوسری تمام عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ انہیں تلاش کرو یا انہیں طلب کرو یا انہیں حاصل کرو اپنے اموال کے ذریعے۔ اسی طرح مہر کو اجور کے لفظ سے تعبیر کرنا، تو کیا عورت بھی بکاؤ مال ہے جو اس کو دولت کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے؟ یہ کل 15 سوالات ہیں، ان کے جوابات سامنے آنے پر انشاءاللہ تمام الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ تم پر حرام کر دی گئی کے انداز سے تاثر پیدا کرنا مقصود ہے کہ تم بندے ہو، اللہ کے مخلوق، اللہ کے رعیت اور اللہ کے بندہ غلام ہو۔ تمہیں بطور خود کوئی چیز حلال یا حرام کر لینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے تم پر جو کچھ حلال یا حرام کر دیا وہ تم پر لازم اور تمہارے لیے فرض ہے۔ تم خود قانون ساز نہیں ہو، شارع اللہ ہے، تم خود حاکم نہیں ہو۔ تمہارا مالک اللہ اور صرف اللہ ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں ان میں قربت اور یگانگت میں باہمی اخلاص، بے غرض محبت کے ساتھ ایک طرح کا تقدس بھی ہوتا ہے جو شہوانیت اور مفاد سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اخلاص اور تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے اور انہیں جن سے وابستہ کر دیا جائے تو معاشرہ پاکیزہ اور بلند اقدار سے محروم ہو جائے۔ ماں کا تقدس اور اس کی مامتا کو، بہن کی محبت اور اس کے تقدس کو، اسی طرح ان دوسرے رشتوں کے اخلاص اور تقدس اور احترام کو جن سے تعلق سے اگر بلند نہ رکھا جائے، جن کو قرآن نے تعلق سے بلند قرار دیا ہے، تو انسانی معاشرہ اپنی انسانیت کھو دے گا۔
نکاح کی وجہ سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کو حرام قرار دینے یا دوسرے کی منکوحہ کو حرام قرار دینے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ ان رشتوں کو اگر حرام قرار نہ دیا جائے تو دوسروں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں یا ان میں باہمی رقابت پیدا ہو سکتی ہے، یا آپس کے تعلقات اور رشتے جو محبت اور اخلاص پر مبنی تھے وہ خلوص متاثر ہو سکتا ہے۔ نکاح کے ذریعے بھی قربت، یگانگت اور محبت پیدا ہوتی ہے، مگر اس کے ذریعے بالکل دوسرے ہی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ غرض کہ جن رشتوں میں جس قدر زیادہ تقدس یا عظمت اور قربت کی اہمیت جس قدر زیادہ محسوس کی گئی ہے، اسی قدر اس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ترتیب مصلحت پر مبنی ہے، کلام الہی میں ترتیب برائے ترتیب نہیں ہو سکتی۔ مدخولہ اس بیوی کو کہتے ہیں جسے شوہر نے جمع کر لیا ہو۔ قرآن اس پستی سے انسان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں سے جن سے تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ ماں اور بیٹی میں رقابت اور دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ رہی غیر مدخولہ بیوی تو اس سے چونکہ ابھی جن سے تعلق قائم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کو روا رکھا گیا ہے۔ عرب میں لے پالک اور متبنہ کو بالکل حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، جس سے حقیقی بیٹوں کے حقوق متاثر ہوتے تھے، حالانکہ وہ بیٹا ہے ہی نہیں، اسے بیٹا فرض کر لیا جاتا ہے، تو اس کو حقیقی بیٹا کا مقام دینا حقیقت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ قید لگائی تاکہ متبنہ کی بیوی کے نکاح کو حرام نہ سمجھ لیا جائے، تاکہ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ صراحت ہے لے پالک کی متعلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ کی متعلقہ سے نکاح کیا۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے میں قباحت یہ ہے کہ دونوں میں جو پاک محبت اور خلوص ہوتا ہے، جو معصومانہ اور پاکیزہ انداز ہوتا ہے، جو ماں باپ کے زیر سایہ پلنے بڑھنے، ایک ساتھ کھانے اور کھیلنے کی معصوم یادیں ہوتی ہیں، اس طرح نکاح میں جمع ہونے سے وہ سب کافور ہو کر رہ جائیں گی اور باہمی رقابت اور شوق ناپت کے جذبات ابھریں گے۔ دونوں بہنیں بہنوں کے بجائے ایک دوسرے کی سوت بن جائیں، اسے کوئی شریف آدمی کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ہاں، باندی اگر مسلمان نہ ہو تب بھی اسے تمتع اور استفادہ یعنی جمع کرنا جائز ہے۔ اس طرح اس کو دین سے متعارف کرانے اور اس سے راہ حق پر لانے میں سہولت حاصل ہوگی۔ جس طرح نکاح کے ذریعے ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک قانونی طریقہ ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اسی طرح باندی سے جن سے تعلق قائم کرنا ایک دوسرے قانونی طریقے سے جائز ہے، جبکہ جہاد فی سبیل اللہ میں گرفتار ہو کر آنے والی خواتین کو سپہ سالار نے باقاعدہ تقسیم کے ذریعے کسی عورت کو کسی سپاہی کی ملکیت میں دے دیا ہو، یہ بھی ایک قانونی طریقہ ہے اور اس کو بھی شریعت نے حلال قرار دیا ہے۔ البتہ اطمینان قلب کے لیے اس کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کر لینا چاہیے۔ جس شخص کے امام وقت کوئی لونڈی دے دے اور اس کا مالک ہو جائے تبھی اس سے مباشرت کا حقدار ہوگا، ورنہ کوئی فوجی خود کسی عورت کو پکڑ لے یا گرفتار کر لے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کوئی لونڈی کسی کی ملک یمن میں آ گئی تب بھی جب تک کوئی کم از کم ایک بار ماہواری کے فارغ نہ ہو جائے، یا اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل سے فارغ نہ ہو جائے اور وضع حمل کے بعد نفاس سے فارغ نہ ہو جائے، تب تک اس سے جمع جائز نہیں ہے۔ باندی سے جو اولاد ہوگی وہ شخص کی جائز اولاد ہوگی، اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو منکوحہ بیوی سے اس کی اولاد سے ہوں گے۔ اولاد ہونے کے بعد باندی نہیں رہتی بلکہ ام ولد ہو جاتی ہے اور ام ولد کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ام ولد آقا سے مرتے ہی خود بخود آزاد ہو جائے گی، وراثت میں منتقل نہیں ہوگی۔ اگر آقا کی اجازت سے باندی سے کسی نے نکاح کر لیا ہے تو آقا کو پھر اس سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اولاد پیدا ہونے سے پہلے آقا یقیناً باندی کو فروخت کر سکتا ہے، مگر بیوی کو تو اولاد کی موجودگی میں طلاق دے کر الگ کر سکتا ہے۔ صرف جنگی قیدی کو غلام یا باندی بنایا جا سکتا ہے، کسی آزاد مرد، عورت، لڑکے یا لڑکی کو پکڑنا اور غلام بنا لینا یا فروخت کرنا قطعاً حرام ہے۔ قیدی عورت یا قیدی مرد کو جب کسی شخص کی ملکیت میں ایک بار دے دیا گیا تو حکومت کو اسے واپس لینے کا حق باقی نہیں رہتا۔ غرض کہ جس طرح نکاح ایک قانونی طریقہ ہے، اسی طرح باندی سے تمتع بھی ایک قانونی طریقہ ہے۔ جنگی قیدیوں کو لازماً غلام اور لونڈی نہیں بنایا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت اس کا کوئی مجازن آفیسر یا سپہ سالار قیدیوں سے تبادلہ بھی کر سکتا ہے، معاوضہ لے کر چھوڑ بھی سکتا ہے، بغیر معاوضہ بھی چھوڑ سکتا ہے اور ان کی جرم کی نوعیت کے پیش نظر انہیں قتل بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر کے مختلف خاندانوں کا فرد بنا دے۔ اسلامی سوسائٹی میں غلام در حقیقت خاندان کا فرد ہوتا ہے۔ حکم ہے جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو ترقی کے تمام مواقع حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ مصر اور ہندوستان دونوں جگہ غلام خاندانوں کی حکومتیں رہی ہیں
اور یہ حکومت اپنی شان کے اعتبار سے کسی دوسرے خاندان کی حکومتوں سے کم نہیں تھی۔ محرمات عبدیہ کو بیان کرنے کے بعد ان ہدایات کو اللہ کا فرمان اسی لیے کہا گیا کہ محض سفارش نہیں ہے کہ ماننے نہ ماننے کا اختیار ہو، نہیں بلکہ یہ اللہ کا فرمان اور آرڈر ہے، اس کی تعمیل ضروری ہے، احکام الہی پر لبیک کہنا لازمی ہے۔ ان احکام کے نزول سے پہلے ان کی خلاف ورزی جو ہوتی رہی ہے وہ بھی اگرچہ گناہ تھی، بری تھی اور قابل گرفت تھی، مگر چونکہ اس کے سلسلے میں عذر معقول موجود ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، اس لیے پچھلی خلاف ورزیوں پر تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومت تمہیں کوئی سزا دے گی یا اللہ تمہیں کوئی عذاب دے گا۔ اس لیے پہلی بار اس رکوع میں اللہ کو غفور و رحیم کہا گیا ہے، بلکہ اسی طرح کے مقاصد میں احکام اور ہدایات جو دی گئی ہیں۔ آدمی بہرحال آدمی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ تمہارے ماتحت لوگوں سے، تمہارے انڈر میں رہنے والی عورتوں اور باندیوں سے بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ تم بھی اپنے اندر اللہ کی صفات کا عکس پیدا کرو اور لوگوں کو معاف کرتے رہو اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے رہو۔ اللہ کی صفات علیم اور حکیم لانے کی بھی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور ہدایات کے محرمات کے سلسلے میں یا نکاح حلال ہونے کے متعلق علم اور حکمت پر مبنی ہیں، محض ظن و تخمین پر نہیں ہیں۔ ان پر عمل کرو گے تبھی اسے علم ہو جائے گا، ان کی خلاف ورزی بھی اس کے علم میں آ جائے گی، مگر وہ فوراً گرفت اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے اپنی حکمت کے تحت جزا اور سزا کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ کافرہ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے کسی کافر اور مشرک مرد سے نکاح جائز نہیں ہے۔ جس عورت سے نکاح کے بعد بغیر اسے ہاتھ لگائے طلاق دے دی ہو تب بھی اسے نصف مہر دینا ہوگا، اور اگر اس سے خلوت ہو گئی ہے تو اسے پورا مہر دینا ہوگا۔ بہرحال مہر اس عورت کا حق ہے جس سے نکاح ہوا ہو۔ باندیوں سے نکاح اور ان کے مالکوں کی اجازت سے ہر شخص کر سکتا ہے، البتہ اس میں ایک پیچیدگی یہ پیدا ہوتی ہے کہ آقا اپنی باندی سے خدمات انجام دینے کا مطالبہ کرے گا اور شوہر اس سے بحیثیت بیوی کی خدمات طلب کرے گا۔ اس بیچاری کی جان ضیق میں مبتلا ہوگی، اس لیے ان پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے احتیاط کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے اور تم سے یہی امید ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے کرو گے اور باندی سے نکاح کر کے اس کے پورے حقوق ادا کرو گے، کیونکہ تم آزاد ہو یا غلام، حرہ عورت ہو یا باندی، سب آدمی و حوا کی ہی اولاد ہیں۔ مال کو ضروری قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ جبراً بیوی بنانے یا وارثتاً عورتوں کا مالک ہو جانے کے رواج کو ختم کیا جائے اور نکاح کو ایک اہمیت والا سنجیدہ معاملہ سمجھا جائے اور عورت کا وقار بڑھایا جائے، عورت کی دلداری کی جائے اور مہر کو تحفہ اور فریضہ شمار کیا جائے۔ اس میں خرید و فروخت میں بڑا فرق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔